الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصفیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ آج 16ویں پارے سے قرآنی مضامین کے خلاصے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ مشرکین مکہ کا تیسرا سوال یہ تھا کہ اس بادشاہ کا تذکرہ کیجئے جس نے مشرق و مغرب میں فتح و کامرانی کے جھنڈے لہرائے۔ قرآن کریم نے اس کا جواب دینا شروع کیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ انہیں کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کا تذکرہ سنا رہا ہوں۔ ذوالقرنین قرن سینگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، زلفوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور سمت اور علاقے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو بعض لوگوں نے تو یہ کہا کہ مشرق و مغرب میں چونکہ ان کی حکمرانی تھی اس لیے ذوالقرنین کہلائے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ انہوں نے ایسا تاج بنایا ہوا تھا جس پر 2 سینگ کی طرح سے ابھرے ہوئے نشانات تھے، اس کی وجہ سے انہیں ذوالقرنین کہا گیا۔ اور بعض نے کہا کہ انہوں نے زلفیں رکھی ہوئی تھیں اور دونوں طرف کی زلفوں کو مد نظر رکھ کر کے انہیں ذوالقرنین یعنی 2 لٹوں والے یا 2 زلفوں والے کہا گیا۔ بہر صورت جو بھی مقصد ہوگا، قرآن کہتا ہے کہ ذوالقرنین کا واقعہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ ذوالقرنین کون ہے؟ بعض لوگوں کو غلط فہمی لگی اور وہ یہ سمجھے کہ اسکندر مقدونی ذوالقرنین کہلاتا ہے، حالانکہ اسکندر مقدونی جو بادشاہ گزرا ہے یہ کافر اور مشرک انسان تھا، جبکہ ذوالقرنین جن کا تذکرہ قرآن کریم میں ہو رہا ہے یہ ایک ایمان والا انسان ہے اور اللہ کا فرما بردار انسان ہے۔ اس بنا پر اسکندر مقدونی کے علاوہ کوئی اور شخصیت ہیں اور نام ان کا بھی اسکندر ہی ہے اور ذوالقرنین ان کا لقب ہے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ان کے پاس بڑے وسائل ہم نے انہیں عطا فرما رکھے تھے، انہوں نے اپنے وسائل کو جمع کیا اور مغرب کی سمت میں اپنا سفر شروع کیا اور چلتے ہوئے فتوح و کامرانی حاصل کرتے ہوئے آخری کنارے پر جب پہنچے ہیں تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ تغرب فی عین حمیئہ ووجد عندہا قوما، وہاں دیکھا بالکل آخر میں سورج کو غروب ہوتے ہوئے کہ وہ ایک ایسی جھیل کے اندر یا ایسے پانی کے اندر سورج غروب ہو رہا ہے جس میں جس کی رنگت سیاہی مائل تھی۔ ووجد عندہا قوما، اور وہاں پر حضرت ذوالقرنین نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ایک قوم کو وہاں پر آباد دیکھا۔ قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یہاں یہ لوگ شورش برپا کرنے والے لوگ تھے، فسادی قسم کے لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کے جو نبی تھے، بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اعظم تھے، اور بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ کوئی اور شخصیت تھے۔ بہر صورت کوئی ایسی اللہ والی شخصیت، کوئی نبی تھے جن سے یہ رہنمائی حاصل کیا کرتے تھے، ان کے ذریعے سے اللہ نے ان کو پیغام دیا کہ ان لوگوں کو آپ چاہیں تو ان کے لیے کوئی سزا تجویز کر دیں اور چاہے تو انہیں معاف کر کے راہ راست پر آنے کا ان کے لیے راستہ پیدا کر دیں۔ تو ذوالقرنین نے فیصلہ کر دیا کہ ان میں جو نافرمان لوگ ہوں گے انہیں تو ہم سزا دیں گے، البتہ ان میں جو نیکوکار اور اپنی کردار کو درست کرنے والے افراد ہوں گے تو ان کے لیے ہم ان کی سزا موقوف کر دیں گے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں گے۔ پھر ذوالقرنین نے مشرق کی طرف کا رخ کر لیا اور مشرق کی طرف چلتے ہوئے بھی بالکل آخری کونے تک جا کر کے پہنچ گئے، اور پھر اس کے بعد وہاں کہتے ہیں کہ وہاں ایک ایسی قوم تھی کہ جو سورج میں اور اس قوم میں کوئی آڑ نہیں پائی جاتی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ یہ مکانات بنا کر کے اور گھر بنا کر چھت والے مکانات میں رہنے کے عادی نہیں تھے، کھلے میدان کے اندر وہ لوگ آباد اور رہا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت ذوالقرنین جو ہیں یہ جنوب کے سفر پر روانہ ہوئے ہیں، اور اس کا تذکرہ اگرچہ قرآن کریم میں شمال اور جنوب کے حوالے سے تو کچھ نہیں کیا ہے، لیکن اتنا کہا ہے کہ حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا۔
ذوالقرنین جب یہ دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے ہیں تو وہاں کچھ لوگ آباد تھے، ان لوگوں کی بات ذوالقرنین کی سمجھ سے بالاتر تھی، ان کی بولی کو نہیں جانتے تھے، ترجمان کی مدد سے بات کی ہوگی۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین کے سامنے اپنا ایک دیرینہ مطالبہ رکھا کہ آپ یہاں آئے ہیں تو اب آپ ہمارے اس مسئلے کو بھی حل کر دیجئے۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ دیکھیے یاجوج اور ماجوج ایک قوم ہے جو ہمیں ستاتے ہیں، ہم پر حملے کرتے ہیں اور ہمارے علاقے میں فساد برپا کرتے ہیں، آپ مہربانی کریں اور ہمارے اور ان کے درمیان کوئی حد فاصل کھینچ دیں، کوئی ایسی دیوار کوئی ایسی فصیل بنا دیں کہ جس سے گزر کر وہ ہمیں آ کر کے نہ ستا سکیں اور ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو چندہ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ جتنا مطالبہ کریں گے ہم چندہ جمع کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا۔ تو ذوالقرنین کہنے لگے بات یہ ہے کہ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ، میرے رب نے مجھے اتنا عطا فرما رکھا ہے کہ مجھے تم سے پیسہ روپے لینے کی ضرورت نہیں، مجھے چندے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ مجھے افرادی قوت کی ضرورت پیش آئے گی، لہذا اعینونی بقوت اجعل بینکم وبینہم ردما آتونی زبر الحدید۔ کہنے لگے کہ آپ لوگ مجھے افرادی قوت دیں اور پھر تو میں اس کے نتیجے کے اندر آپ لوگوں میں اور ان یاجوج و ماجوج کے درمیان ایک حد فاصل کھینچ دوں گا۔ لوہے کی شیٹیں بڑی بڑی لائی جائیں، چنانچہ بڑی بڑی لوہے کی شیٹیں لائی گئیں، حتی اذا ساوی بین الصدفین قال انفخوا، اتنی بلندی پر رکھی، اتنی اونچی بنا دی گئی کہ دو پہاڑوں کی جو بلندی تھی اس بلندی تک وہ شیٹیں پہنچ گئیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب انہیں گرمایا جائے اور آگ سے انہیں دہکایا جائے، چنانچہ آگ سے انہیں دہکایا گیا اور پھر اس کے بعد اس لوہے کی شیٹوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے پیتل کا استعمال کیا گیا، پگھلا ہوا تانبا، پگھلے ہوئے تانبے کا استعمال کیا گیا اور پھر فرمانے لگے ذوالقرنین کہ اب یہ میں نے ایسا انتظام کر دیا ہے، اتنی بڑی فصیل کھینچ دی ہے کہ اب یاجوج و ماجوج وہاں سے پار ہو کر کے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور پھر کیا کہنے لگے، اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا اور آج کے دور کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑا کام کرنے کے بعد اب ذوالقرنین کیا کہہ رہے ہیں، ھذا رحمۃ من ربی، یہ میں نے سب کچھ اپنے رب کی رحمت سے سر انجام دیا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ گویا بتا یہ رہے ہیں کہ اگر کسی نیکی کی توفیق میسر آ جاتی ہے تو اپنی بڑائی نہ کی جائے بلکہ اس نیکی کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا جائے کہ میرے رب نے توفیق دی تبھی یہ کام سر انجام پایا ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ اب یہ قیامت کے قریب نکل سکیں گے، جب اللہ کا مقررہ وقت آ جائے گا پھر یہ دیوار ٹوٹے گی اور یہ اندر سے نکل کر کے آئیں گے، اس سے پہلے ان کے آنے کی کوئی صورت نہیں ہو سکے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے بھی یاجوج و ماجوج کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اب یہ دنیا میں کس جگہ پر موجود ہیں اس کا تعین قرآن کریم نے بھی نہیں فرمایا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے بھی نہیں فرمایا، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قرآن نے حتی اذا بلغ بین السدین کہا ہے، بس دو رکاوٹوں یا دو پہاڑوں کے درمیان جب یہ پہنچے ہیں، وہ کہاں تھے کس طرف تھے اس کا تعین نہیں کیا جا سکتا، کوئی پہاڑی سلسلہ ہے جس طرف یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ اب یہ دنیا کے اندر چونکہ ان کے مقام کا قرآن بھی تعین نہیں کرتا، اللہ کے نبی بھی تعین نہیں فرماتے، اس لیے ہمارے بھی تعین کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے متعین کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن چونکہ جو دیواریں آج تک دریافت کی جا سکی ہیں، چین کی دیوار ہے، یہ اس قسم کی اور بعض دیواریں 5 یا 6 دیواریں ہیں جن کا تذکرہ مولانا حفظ الرحمان صاحب چوہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی قصص القرآن کے اندر بڑی تفصیل سے کیا ہے۔ اگر کوئی علمی طور پر اس کا مطالعہ کرنا چاہے تو مولانا کی بہترین بحث ہے اس موضوع پر، اور انہوں نے تاریخی اعتبار سے بھی اس پر بڑی سیر حاصل بحث فرمائی ہے اور قرآن و حدیث کے حوالے بھی بڑے زبردست دیے ہیں۔ قصص القرآن کتاب کے اندر اس واقعے کا جہاں انہوں نے تذکرہ فرمایا ہے تو وہاں اس کا تذکرہ موجود ہے، لیکن وہ ساری دیواریں ٹوٹی ہوئی ملی ہیں۔ اگر ٹوٹی ہوئی دیواریں ہونی تھی تو انہوں نے کیوں کہا کہ ان دیواروں کو اس وقت تک نہیں توڑا جا سکے گا جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے اور قرب قیامت نہ آ جائے، اور اللہ کے نبی بھی یہی فرماتے ہیں کہ جب تک قیامت قریب نہیں آئے گی وہ اس دیوار کو توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کوئی ایسی جگہ پر وہ لوگ آباد ہیں کہ اس جگہ پر آج تک انسانوں کی رسائی حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ آج کا انسان کہتا ہے کہ میرے پاس وسائل ہیں، میرے پاس انتظامات ہیں،
دنیا کے چپے چپے کو میں نے روشن کر لیا ہے، لہذا مجھ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، تو یاجوج و ماجوج مجھ سے کیسے چھپے ہوئے ہیں؟ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی آج کی سب سے بڑی طاقت جو ستاروں پر کمندے ڈال کر ساری دنیا کی نگرانی کر رہی ہے، وہ اب تک اپنے مطلوب ترین شخصیت اسامہ بن لادن کو تلاش نہیں کر سکی ہے، ملا عمر کو تلاش نہیں کر سکی ہے۔ تو اگر وہ اپنی مطلوب ترین شخصیت کو تلاش نہیں کر پا رہے ہیں، باوجود سارے وسائل کے اور سارے انتظامات کے اور ان کے علاقے کے لوگوں کی ان کی حمایت کرنے کے باوجود بھی وہ ناکام ہو رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے اللہ نے ان بندوں کو بھی کہیں رکھا ہوا ہو اور قرب قیامت میں ان کو نکالا جائے۔ اور پھر ایک اور حقیقت دنیا کے اندر موجود ہے، برمودا ٹرائنگل کے نام سے ایک پانی کے اندر ایک ایسا خطہ موجود ہے کہ جس کا راز آج تک ہماری سائنس اور جدید وسائل بھی کھول نہیں سکے ہیں اور اس کے بارے میں صحیح معلومات نہیں دے پائے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں ایسی مقامات اور ایسی جگہ موجود ہیں کہ جنہیں آج کے جدید وسائل بھی انہیں منکشف نہیں کر سکے ہیں، تو انہی میں یاجوج ماجوج بھی کہیں موجود ہوں گے، اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو ایک انسان ہوگا، 999 یاجوج ماجوج کی قوم کے افراد ہوں گے، تو اتنی بڑی تعداد ہوگی ان کی، گویا 1 اور 1000 کا ریشو ہے انسانوں میں اور ان کی آبادی کے درمیان۔ بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی آبادی ہے۔ جہاں بھی یہ لوگ آباد ہیں قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے، دنیا میں فساد مچائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العزت ان کا خلا خمہ کروائیں گے، اور وہ بھی قدرتی طور پر ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے۔ اس سلسلے کے اندر علامات قیامت کے حوالے سے شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، بازار میں مل جاتی ہے، اسے لے کر کے مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں علامات قیامت کے حوالے سے بہت سی چیزوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے علاوہ میرے بندوں کو میرا مد مقابل بنا کر کے کامیاب ہو جائیں گے۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ایسے کافروں بے ایمانوں کے لیے جہنم کو ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ہم تمہیں بتائیں کہ سب سے نقصان اٹھانے والے کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جن کی دنیا کی زندگی میں ان کے اعمال ضائع ہو کر کے رہ گئے اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑا تیر مار رہے ہیں، بڑا کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، جو لوگ اللہ کی آیات کے منکر، اللہ کی ملاقات کے منکر، یہی لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے بالمقابل ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے، اعمال صالحہ والے، جنت الفردوس ان کی مہمانی اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، جنت میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی بھی نکلنا نہیں چاہیں گے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، آپ فرما دیجئے کہ اگر سارے سمندر میرے رب کی تعریف لکھنے کے لیے سیاہی بن جائیں تو سمندروں کی سیاہی ختم ہو کر کے رہ جائے گی، لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکے گی۔ اے میرے نبی، آپ کھلے الفاظ میں اعلان کر دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں، فرق یہ ہے کہ یوحا الی انما الہکم الہ واحد، مجھ پر وحی آتی ہے اور اس میں یہ پیغام ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے، معبود ایک ہے، توحید کا پیغام مجھے دیا جاتا ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، پھر رب کی ملاقات کی جو امید رکھتا ہے، یعنی قیامت کے دن کا عقیدہ رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ اعمال صالحہ کر لے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا کرے۔ پھر سورہ مریم شروع ہو رہی ہے، یہ سورت بھی مکی سورت ہے، اور اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے کی جا رہی ہے۔ ابتدا کے اندر حروف مقطعات کے بارے میں چند باتیں میں عرض کر چکا ہوں۔ بہر صورت قرآن کریم جہاں حروف مقطعات کو لاتا ہے، حروف مقطعات کا معنی علیحدہ علیحدہ حروف، کاف ہا یا عین صاد، جہاں قرآن یہ علیحدہ علیحدہ حروف لاتا ہے وہاں بنیادی طور پر قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کرتا ہے اور دنیا کو چیلنج کرتا ہے کہ دنیا والو، یہی کاف ہا یا عین صاد کے الفاظ ملا کر تم آپس میں گفتگو کر لیا کرتے ہو، قرآن بھی ہم نے انہی الفاظ سے مرکب بنا کر کے بنایا ہے۔ اگر تم میں صلاحیت ہے اور تم اس قرآن کو اللہ کا کلام نہیں جانتے ہو تو تم بھی قرآن جیسا کلام بنا کر کے دکھا دو۔ جب تم اس کلام کے بنانے سے عاجز ہو تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء
خفیہ. حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، اولاد کوئی نہیں تھی، تو بڑھاپے کے اندر بڑے عجیب و غریب انداز میں دعا کر رہے ہیں اللہ رب العزت سے. تھوڑا سا ان کی دعا کا ترجمہ کرتا چلوں. کیسی دعا کر رہے ہیں؟ ربی انی وہن العظم منی، میرے مولا میری ہڈیاں کمزور پڑ چکی ہیں، واشتعل الراس شیبا، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، ولم اکن بدعائک ربی شقیا، میرے مولا میں اپنے آپ کو آپ سے دعا مانگنے کے اندر ناکام نہیں دیکھنا چاہتا ہوں. وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا، مجھے اپنے رشتہ داروں سے بھی خوف ہے کہ میں جب چلا جاؤں گا تو میرا کوئی والی وارث نہیں ہوگا، میری وراثت کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور نبی کی وراثت تو نبی کا علم ہوا کرتا ہے، وہی ہوا کرتی ہے. وکانت امراتی عاقرا، اور کہنے لگے کہ میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے. فہب لی من لدنک ولیا، لہذا مجھے کوئی اپنا وارث عطا فرما دے. یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا. یا زکریا، قرآن آ گیا. قرآن نے کہا کہ زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم ایک بیٹے کی آپ کو بشارت دے رہے ہیں جس کا نام ہم نے ہی یحییٰ رکھ دیا ہے. لم نجعل لہ من قبل سمیا، آج تک ایسا نام کبھی نہیں رکھا گیا ہے. قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا. آگے حضرت زکریا نے تعجب کا اظہار کیا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے زکریا تجھے پیدا کرنا مشکل نہیں تھا تو تیرے گھر میں اولاد کا پیدا کرنا اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، جبکہ ان کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونے کی تیاریاں ہو رہی تھیں. حضرت مریم نہانے کے لیے غسل کرنے کے لیے گئیں تو وہاں پر انہوں نے اپنے سامنے ایک انسان کو پایا اور دیکھ کر کے پریشان ہو گئی. کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو شریف انسان ہے تو میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، تو میرے سامنے کیوں آیا ہے؟ اس نے جواب دیا انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا، میں انسان نہیں، میں اللہ کا قاصد بن کے آیا ہوں، میں فرشتہ ہوں اور تمہیں غلام پاکیزہ بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، حضرت مریم کہنے لگی میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ میں شادی شدہ بھی نہیں، میں بے حیا اور فاحشہ بھی نہیں، تو میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين، فرشتہ کہنے لگا کہ ایسے ہی ہو جائے گی، نہ تمہیں شادی کرنے کی ضرورت ہوگی نہ کوئی اور مسئلہ ہوگا، ایسے ہی اللہ تمہارے گھر میں بچے کو پیدا کر دیں گے. اللہ کے لیے یہ کام بڑا ہی آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اللہ اسے نشانی بنانا چاہتے ہیں دنیا والوں کے لیے اور اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو انہیں حمل ٹھہر گیا اور پھر حضرت مریم علیہ السلام دور کہیں نکل کے چلی گئیں. فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، جنگل بیابان میں تھی، سوکھا ہوا کھجور کا تنا اس کے قریب بیٹھی ہوئی تھی کہ درد ذے شروع ہو گیا، بچے کا درد شروع ہو گیا. تو حضرت مریم کہنے لگی یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ایک تو اس درد سے پریشان ہو رہی تھی اور دوسرا بچے کی ولادت کے بعد معاشرے کے اندر جو رسوائی ہونے والی تھی اس سے پریشان ہو رہی تھی. کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور بھلائی جا چکی ہوتی. فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی یا اللہ کے کسی قاصد نے فرشتے نے آواز دی اور کہا کہ دیکھیے آپ کے پاؤں کی طرف دیکھیے تو وہاں نہر جاری ہے اور یہ جو تنا ہے کھجور کا سوکھا ہوا صحیح لیکن معجزانہ طور پر اس سے آپ کو کھجوریں ملیں گی، آپ ذرا اسے ہلا کر کے دیکھیے. انہوں نے ہلایا، کھجوریں گری، وہ کھا لی اور پانی پی لیا اور پھر اس کے بعد فکلی وشربی وقرری عینا، قرآن کہتا ہے اللہ نے فرمایا کھاؤ اور پیو اور بچے کو دیکھ دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتی رہو. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، اگر کوئی انسان تم سے گفتگو کرنا چاہے اور بات کرنا چاہے کہہ دو میں نے خاموشی کا روزہ رکھ لیا ہے، میں نہیں بولوں گی، میں کسی سے بات نہیں کروں گی. چنانچہ فاتت به قومها تحمل، بچے کو گود میں لے کر جب اپنے گھر کے اندر آئیں اور اپنے محلے کے اندر پہنچیں تو سارے لوگ جمع ہو گئے. کہنے لگے یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اری مریم تو نے کیسا غضب کا کام کر دیا، یہ کیسا بڑا سانحہ رونما کر دیا. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، ہارون اس دور کے اندر ایک بہت بڑے اللہ والے انسان تھے اور حضرت مریم کی نیکی بھی بڑی مشہور تھی. تو کہا گیا کہ تو وہ ہارون جیسی نیک و پاک خاتون ہے، تو ان کی بہن معلوم ہوتی ہے، لیکن تو نے اس کے باوجود یہ کیا کیا؟
دیا تمہارے ابا بھی کوئی برے انسان نہیں تھے، تمہاری اماں بھی کوئی بری عورت نہیں تھی، پھر کیا ہوا؟ یہ کیا واقعہ پیش آ گیا؟ فاشارت الیہ، تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، خود خاموش رہیں۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے کہ ہم اس بچے سے کیسے باتیں کریں، یہ بچہ تو گود کے اندر ہے، بات نہیں کر سکتا۔ تو اس بچے سے جواب آیا، آواز آئی، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا، کتاب عطا فرمائی، مجھے برکتوں والا بنایا، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ ادائیگی کا حکم دیا ہے میرے اللہ نے، وبرم بوالدتی، اور مجھے اللہ نے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اللہ نے مجھے سرکش یا بدبخت بھی نہیں بنایا ہے، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ یہ اللہ کی نشانی اور اللہ رب العزت کی قدرت کا مظاہرہ تھا کہ اللہ نے کس طریقے پر عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ اب جن لوگوں کے اندر عیسائیت کی رگیں جڑیں پکڑ چکی ہیں، یا جن لوگوں کے اندر یہودیت کی رگیں جڑیں پکڑی ہوئی ہیں، وہ اس معجزے کو تسلیم نہیں کرتے، وہ ان قرآنی آیات میں تحریف کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل کے لٹریچر کے اندر، تورات و انجیل کے لٹریچر کے اندر جو حضرت مریم پہ الزامات لگے ہوئے ہیں، انہی الزامات کو بعض مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں، اور ان کی تصنیفات کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا کہ وہی یہودیوں اور عیسائیوں والا راگ الاپتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت مریم نے ایک کسی انسان کے ساتھ غلط کاری کا مظاہرہ کیا تھا، جس کے نتیجے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یاد رکھیے، ایک دو ٹوک بات ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کو اللہ کی قدرت پر اعتماد ہے تو اس بات سے آپ کو کیا انکار ہے کہ عیسیٰ کو اللہ بغیر باپ کے پیدا کر دیں، اور اگر آپ نہیں مانتے تو اس کا مطلب اللہ کی قدرت کے منکر ہیں، تو پھر آپ کو مسلمان ہونے کا کس نے لکھ کے دیا ہے کہ آپ اسلام کا دم بھریں؟ آپ کسی اور مذہب کو اختیار کیجئے، پھر اسلام اور قرآن کے نام سے مسلمانوں کو کیوں دھوکہ دیتے ہیں؟ اللہ کی قدرت ہے، اللہ سب کچھ کرنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کے ساتھ گفتگو بیان فرمائی اور یہ بتایا کہ باطل ہمیشہ دھمکیوں پر اتر آتا ہے اور باطل ہمیشہ دہشت گردی کیا کرتا ہے، جبکہ حق کا طریقہ اخلاق کے ساتھ اور حق کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نرمی کے ساتھ گفتگو کیا کرتا ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرز عمل کے اندر واضح ہوتی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کا تذکرہ، پھر اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس کا تذکرہ، پھر حضرت نوح اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان لوگوں کا تذکرہ جو سلسلہ انبیاء کے بانی ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جنت کا تذکرہ کیا، پھر قیامت کا تذکرہ فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اذا مت لسوف اخرج حیا، میں مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گا؟ اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا، کہ انسان کو یہ بات یاد نہیں رہی کہ ہم نے اسے پہلے بھی پیدا کیا ہے جبکہ اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ اگر تیرے وجود کے بغیر تجھے اللہ بنا سکتے ہیں تو بنائے ہوئے انسان کو دوبارہ بنا لینا کون سا مشکل کام رہ جاتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت کے دن جن کو جہنم میں ڈالنا ہوگا انہیں بھی ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہوں گے، اور جنہیں جنت میں جانا ہوگا انہیں بھی بڑی اچھی طرح سے جانیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے عیسائیت کے اللہ کے لیے اولاد کے نظریے کی تردید فرمائی ہے اور عقیدہ اولاد کی مذمت فرمائی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ ایسا بدترین جملہ ہے اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرنا، تکاد السماوات یتفطرن منہ، اس کی وجہ سے تو آسمانوں کو پھٹ پڑنا چاہیے تھا، زمین کو شق ہو جانا چاہیے تھا، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ ہو جانا چاہیے تھا، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ دعویٰ کریں کہ رحمان کی اولاد ہے، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا الرحمن عبدا۔ یاد رکھو اللہ کی کوئی اولاد نہیں، کائنات میں جو کچھ ہے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مملوک ہیں، اور اللہ کے سامنے بندے بن کر کے حاضر ہوں گے۔ وکلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور اعمال صالحہ والوں کی محبتیں اللہ دنیا کے اندر پھیلا دیا کرتے ہیں، اور پھر دیکھ لو دنیا کے اندر جو اللہ کے نافرمان ہیں اللہ انہیں جب ہلاک کرتے ہیں تو ان کی آواز بھی نہیں نکل سکتی ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ مکی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر ابتدا میں اللہ نے قرآن کریم کی حقانیت کو بیان فرمایا اور یہ بتایا کہ قرآن کو انسانی مشکلات میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں اتارا گیا بلکہ قرآن کریم کو انسان کی رہنمائی کرنے کے لیے اتارا گیا ہے۔ پھر اللہ نے اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع کر دیا اور بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے خوبصورت انداز میں اس واقعے کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، اور سورہ طٰہٰ کے اندر تقریباً یہی واقعہ پوری سورت کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ جادوگروں سے مقابلہ
مقابلہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی، جادوگروں کو سولی پر چڑھانا، اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو لے کر کے نکل جانا اور فرعون کا سمندر کے اندر غرق ہو جانا، ان سارے واقعات کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ پھر ایک واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کے لیے کوہ طور پر چلے گئے، اللہ نے 1 مہینے کے لیے بلوایا تھا، پھر 10 دن کا اضافہ کر دیا، پورا 1 چلہ اللہ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ریاضت کروائی، روزے رکھوائے اور انہیں عبادت کے اندر مشغول رکھا، اور 40 دن کے بعد انہیں تورات عطا فرمائی۔ جب لوٹ کر کے آئے تو پیچھے منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ اس 40 دن کے عرصے کے اندر ایک دوسرا آدمی وہاں حضرت موسیٰ کا ہم نام تھا، جسے سامری کہا جاتا تھا، وہ بھی موسیٰ ہی کہلاتا تھا اور اس کا لقب سامری تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے لوگوں کو گائے کی پرستش پر لگا دیا، گائے کی پوجا کرنے پر لگا دیا، اور وہ بھی کس طریقے پر کہ یہ بنی اسرائیل والے جب فرعون کے ہاں سے نکلے تھے تو ان لوگوں کے زیورات بھی لے کر کے آ گئے تھے، اسی طرح سے انہوں نے زیورات ہتھیا لیے تھے اور وہ اپنے ساتھ لے کر کے آ گئے تھے۔ ان سارے زیورات کو اس نے پگھلا کر کے بچڑا بنایا اور اس بچڑے کے منہ کے اندر کچھ مٹی ڈالی۔ اس سے پوچھا یہ مٹی کہاں سے لائے ہو؟ کہنے لگا ہوتی ہے، میں نے ان کے قدموں کی مٹی اٹھا کر کے رکھ لی تھی، وہی مٹی میں نے اس میں ڈالی ہے۔ تو یہ بولنے لگ گیا، جگالی کرنے لگ گیا، گوشت پوش کا بچڑا بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے قوم کو شرک کے اندر مبتلا کر دیا، لہذا اب تمہاری سزا یہ ہے، پہلی تو یہ کہ تمہارا جو خدا تم نے جسے بنا رکھا ہے اس کا میں تمہیں علاج بتاتا ہوں، آؤ ذرا میں تمہارے خدا کا کیا حال کرتا ہوں، ذرا دیکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا انما الهكم الله الذي لا اله الا هو، تمہارے رب کو ہم جلائیں گے، جلانے کے بعد اس کی راکھ کو بکھیر دیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ معبود ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں بن سکتا ہے۔ اور پھر اس کے لیے بھی سزا تجویز کر دی، اس کے لیے بڑی عجیب سزا تجویز کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری سزا یہ ہے کہ اگر تو کسی کو لگ گیا یا تجھ سے کوئی لگ گیا تو تجھے بخار ہو جایا کرے گا، چنانچہ اس کا جسم اگر کسی سے ٹچ ہو جاتا تو بھی اسے بخار چڑھ جاتا، اور اگر کوئی دوسرا اس سے مس ہو جاتا تو بھی اس کو بخار چڑھ جاتا۔ لہذا یہ کیا کرتا تھا؟ چلاتا، شور بچاتا، لا مساس لا مساس، مجھے کوئی مس نہ کرے، مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ جب بازار میں نکلتا تو چلاتا ہوا نکلتا کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، اسی طرح چلاتا شور بچاتا ہوا بیچارہ مر گیا۔ بہر صورت شرک کیا تھا، جبریل کا تربیت یافتہ ہونے کے باوجود مشرک نکلا، اور موسیٰ فرعون کا تربیت یافتہ ہو کر بھی اللہ کا رسول نکلا اور اللہ کا پیغام پہنچانے والا نکلا۔ اللہ اپنی قدرت کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک شاعر نے لکھا ہے فَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ كَافِرُ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلُ، جس موسیٰ کی تربیت جبریل نے کی وہ تو کافر بن گیا، اور جس موسیٰ کی تربیت فرعون نے کی تھی وہ اللہ کا رسول بن کر کے اس دنیا کے اندر ظاہر ہوا۔ بہر صورت اللہ رب العزت نے اس کے بعد قیامت کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے دعوت اللہ کا کام کرنے والوں کے لیے کچھ ذرعی اصول بیان فرمائے، اور اللہ نے یہ فرمایا کہ دیکھیے لوگوں کی ہلاکت اور کافروں بے ایمانوں کی ہلاکت کی مجھ سے بد دعائیں نہ کیا کرو، اس لیے کہ میں ان کو ایک وقت مقررہ پر ہلاک کروں گا، ان کا وقت متعین ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ فاصبر علی ما یقولون، ان کی باتوں پر صبر کرو، اور پھر صبح و شام اللہ کی عبادت کے اندر مصروف رہا کرو، اور پھر ان لوگوں کو جو ہم نے وسائل دے رکھے ہیں، عیش و عشرت کے انتظامات دے رکھے ہیں، تو للچائی ہوئی نظروں سے ان کی طرف نہ دیکھا کرو، اللہ کے رزق پر اکتفا کرو جو اللہ نے تمہیں عطا فرما رکھا ہے، قرات شاعری کا مظاہرہ کرو، اور خود بھی نماز کی پابندی کرو، اپنے گھر والوں سے بھی نماز کی پابندی کراؤ، اور یہ یاد رکھو کہ اگر ہم کسی کو ہلاک کرنے لگتے تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے اوپر کوئی آپ نے رسول کیوں نہیں بھیجا اور ہمیں کوئی نشانی کیوں نہیں دکھائی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی قوموں کو ہم نے نشانیاں بھی دکھائیں، رسول بھی بھیجے، انہوں نے انکار کیا تھا، تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ یہ لوگ رسول کو دیکھ کر کے ایمان لے آئیں گے اور نشانی کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے؟ قل کل متربص فتربصوا، آپ فرما دیجئے تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، تمہارے اعمال والا معاملہ تمہارے ساتھ ہوگا اور ہمارے اعمال کا معاملہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ راہ راست پر چلنے والا کون ہے اور ہدایت یافتہ کون ہے۔ اللہ ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق میں رحمت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔